بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قربانی کے وقت کی مناسبت سے عصر حاضر کی ایک شاندار تصنیف جس میں تمام صحیح احادیث کو اکٹھا کر دیا گیا ہے اور جو فقہی ابواب پر مرتب ہے، الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل، استاذ ڈاکٹر شیخ محمد ضیاء اعظمی حفظہ اللہ نے جس کو مرتب کیا ہے، تیار کیا ہے، جن کی جانفشانی سے یہ وجود میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور شیخ کے درجات کو بلند فرمائے اور شیخ کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ ہم اسی کتاب کے کتاب الاضاحی کو پڑھ رہے ہیں اور 12 ابواب پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم 13واں باب پڑھ رہے ہیں۔ کتاب الاضاحی باب نمبر 13، باب ان الاضحیۃ الواحدہ تجزئ عن اہل البیت، اس بات کا بیان کہ ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ اس بات کا بیان کہ ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ اس سلسلے میں شیخ حفظہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبش اقرن یطأ فی سواد ویبرق فی سواد وینظر فی سواد فأتی به لیضحی به فقال لها یا عائشہ هلم المدیہ ثم قال اشحذیها بحجر ففعلت ثم اخذها واخذ الكبش فاضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن امة محمد ثم ضحى به۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگ دار دمبے کو لانے کا حکم دیا جو سیاہی میں چلتا تھا اور سیاہی میں بیٹھتا تھا اور سیاہی میں دیکھتا تھا۔ سینگ دار دمبا جو سیاہی میں چلتا تھا، یعنی پاؤں کے آس پاس سیاہ تھے، اور سیاہی میں بیٹھتا تھا، یعنی پیٹھ پہ کچھ سیاہی تھی، اور سیاہی میں دیکھتا تھا، یعنی آنکھ کے ارد گرد سیاہی تھی، چہرے پہ کچھ سیاہی تھی، اور اسے لایا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آپ کے پاس اس لیے لایا گیا تاکہ آپ اس کی قربانی فرمائیں۔ تو آپ نے کہا اے عائشہ چھری لے آؤ۔ اپنی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو چھری لانے کا حکم دیا، اور ساتھ میں ایک اور حکم دیا۔ آپ نے فرمایا اشحذیھا بحجر، پتھر پر اسے رگڑ کے تیز کر کے لاؤ، اسے دھاردار کر کے لاؤ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسا کیا، چھری لی، اسے دھار دیا، اور دھار دینے کے بعد اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھری دے دی۔ ثم اخذها، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی اور اس دمبے کو لیا، اسے دمبے کو لٹایا اور اسے ذبح کیا۔ ذبح کرتے ہوئے آپ نے کیا کہا؟ بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، اللہ کے نام سے ذبح کر رہا ہوں، اے اللہ تو اسے قبول فرما لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کے آل و اولاد کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے۔ آپ نے یہ کہہ کر کے اسے قربان کر دیا، اسے دمبے کو قربان فرما دیا۔ یہ صحیح مسلم میں 1967 نمبر پر ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہہ کر کے ذبح کر دیا، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد۔
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کے اللہ اکبر کا اس حدیث میں ذکر نہیں ہے، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ بسم اللہ کہنا تو فرض ہے، اللہ اکبر کہنا مستحب ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک ہی دمبے میں کیا کہا کہ اللہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آپ کے آل و اولاد کی طرف سے اور آپ کی پوری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ تو آپ نے اتنے سارے لوگوں کو ایک ہی دمبے میں ثواب میں شریک کر لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ثواب میں، ایک جانور میں ثواب میں بہت سارے لوگوں کو شریک کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک امت کا معاملہ ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، کیونکہ صحابہ کرام نے آپ کے بعد ایسا نہیں کیا، کسی صحابی نے بھی نہیں کیا ہے، نہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ لیکن جہاں تک آل و اولاد کا معاملہ ہے تو یہ اور روایت موجود ہیں کہ صحابہ کرام بھی اسی طرح سے اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کیا کرتے تھے۔ اب بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ یہ رہی اس باب کی پہلی حدیث۔ اس باب کی دوسری حدیث ہے عن عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى۔ یہ حدیث صحیح ہے، اسے امام ترمذی نے 1505 نمبر پر اور امام ابن ماجہ نے 3147 نمبر پر ذکر کیا ہے۔ حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کیا کرتا تھا، پھر وہ لوگ کھاتے بھی تھے اور کھلاتے بھی تھے، یہاں تک کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں فخر و مباحات چالو ہو گیا ہے اور اب ایک گھر کی طرف سے کئی قربانی لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی اصل یہ ہے اور صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی، وہ شخص اپنی طرف سے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کر دیتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کے ہاں یہ طریقہ موجود تھا۔ پھر بعد میں لوگوں کے ہاں فراخی آ گئی، خوشحالی آ گئی، تو لوگ کئی قربانیاں کرنے لگے، جیسا کہ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیٹس کا معاملہ ہے کہ آدمی کون کتنی قربانی کرتا ہے۔ تو بہرحال اس کو صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فخر و مباحات سے تعبیر کیا کہ لوگ اب اسے بطور فخر استعمال کرنے لگے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ یہ روایت ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور پھر کہتے ہیں والعمل على هذا عند بعض اہل العلم، اور بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، امام احمد اور امام اسحاق کا یہی قول ہے، اور بعض اہل علم دوسری بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لا تجزئ الشاة الا عن نفس واحدہ، کہ ایک بکری صرف ایک آدمی کی طرف سے کافی ہے، اور یہ عبداللہ ابن مبارک وغیرہ اہل علم کا قول ہے۔ اور امام مالک نے ضحایا میں اسے روایت کیا ہے، گویا کتاب الضحایا میں امام مالک نے اسے روایت کیا ہے 1377 نمبر پر، اور اسی طرح سے جو ہے امام مالک موطا کی کئی روایت ہیں، تو یحییٰ اللیثی کی روایت میں ایک غلطی ہے جس کی طرف شیخ نے اشارہ کیا۔ بہرحال ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ تو اس حدیث میں دیکھیں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کیا بیان کیا کہ ایک قربانی ایک شخص اور اس کے پورے گھر والوں کی طرف سے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں عن ابی سریحہ او سریحہ قال حملنی اہلی علی الجفاء بعدما علمت من السنہ كان اہل البیت یضحون بالشاة والشاتین والآن یبخلنا جیراننا۔ یہ حدیث صحیح ہے، امام ابن ماجہ نے 3148 نمبر پر اسے روایت کیا ہے۔ اور ابو سریحہ جو اس حدیث میں آیا ہے ان کا نام ہے حذیفہ ابن اسید الغفاری، یہ صحابی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں غزوہ حدیبیہ میں شریک ہوئے ہیں۔ غزوہ حدیبیہ ان کا پہلا معرکہ تھا جس میں یہ شریک ہوئی۔ تو بہرحال یہ صحابی ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھ کو جفا پر
زیادتی پر، ایک غلط کام پر آمادہ کر دیا، جبکہ مجھے سنت معلوم ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ ایک گھر والے 1 یا 2 بکری قربان کرتے تھے، 1 یا 2 بکرا قربان کرتے تھے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ لیکن اگر آج 1 یا 2 بکرا قربان کیا جائے تو ہمارے پاس پڑوس کے لوگ ہمیں بخیل قرار دیتے ہیں۔ تو گویا اس زمانے میں جب فراخی آ گئی اور لوگوں کے ہاں مال و دولت کی فراوانی ہو گئی تو لوگ کئی جانور قربان کرنے لگے۔ تو یہ کہا ابو سریحہ رضی اللہ عنہ نے کہ سنت کیا ہے؟ ایک گھر کی طرف سے 1 یا 2 جانور قربان کر دینا، یہی سنت ہے۔ اسی طرح سے امام بوصیری نے بھی اس حدیث کو مصباح الزجاجہ میں کہا ہے اسناد صحیح رجالہ ثقات، اور امام بیہقی نے بھی اس کی روایت کی ہے، اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث پر باب قائم کیا ہے، باب من ضحى بشأۃ عن اہلہ، ایک آدمی جو اپنے اہل و عیال کی طرف سے ایک ہی بکری کی قربانی کرے۔ اور امام طبرانی جو معجم الکبیر میں روایت لائے ہیں اس سے اس کا معنی اور واضح ہو جاتا ہے۔ اس میں الفاظ کیا ہیں وہ الفاظ ہم دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کنا نضحی الاضحیۃ الواحدہ، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی جانور کی قربانی کرتے تھے۔ فزعموا انما یمنعنا من ذلک الشح، اب لوگوں کا یہ خیال ہو گیا ہے کہ ہم صرف ایک قربانی اس لیے کر رہے ہیں بخیلی کی بنا پر، زیادہ اس لیے قربان نہیں کر رہے ہیں۔ فحملونا علی ترک السنہ بعد ان عرفناها، تو لوگوں نے سنت جاننے کے باوجود ہمیں سنت کے چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو گویا یہ تانے دے کر کے کہ بخیلی کی وجہ سے ایک جانور قربان کر رہے ہیں، بخیلی کی وجہ سے ایک حصہ لے رہے ہیں، اس وجہ سے جو ہے یہ تانا دے کر کے زیادہ قربانی پر لوگوں کو لگا دیا ہے، جبکہ سنت یہی ہے کہ ایک جانور یا بڑے جانور کا ایک حصہ پورے ایک گھر کی طرف سے کافی ہے۔ اسی طرح سے یہ روایت جو ہے امام ابن ماجہ نے یا امام طبرانی نے معجم الکبیر میں 3057 نمبر پر اور 3058 نمبر پر بھی روایت کی ہے، اور اس میں 3058 نمبر پر یہ روایت لائے ہیں حذیفہ ابن اسید سے، کہتے ہیں رأیت ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما، میں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، وما یضحیان مخافۃ ان یستن بہما، کہ وہ قربانی نہیں کرتے تھے اس خوف سے کہ کہیں لوگ ان کی اقتداء میں مجبوری کے باوجود، مصیبت کے باوجود، مشکل کے باوجود قربانی نہ کرنے لگ جائیں اور اسے سنت نہ سمجھنے لگ جائیں۔ فحملنی اہلی علی الجفا بعد ان علمت من السنہ، کہتے ہیں میرے گھر والوں نے مجھے زیادتی پر مجبور کر دیا جبکہ مجھے سنت معلوم ہے، حتی انی لاضحی عن کل، یہاں تک کہ گھر والوں کی وجہ سے میں ہر فرد کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، یعنی عن کل واحد من اہل بیتہ، یعنی اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے وہ قربانی کرتے ہیں۔ والسنۃ انہا تجزئ الاضحیۃ الواحدۃ عن اہل البیت، جبکہ سنت یہ ہے کہ ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ اور شیخ حفظ اللہ فرماتے ہیں وَإِسْنَادُهُ حسن، اور اس حدیث کی سند کیا ہے؟ حسن ہے، اس لیے کہ اس میں ایک شخص ہے عبداللہ ابن محمد الزہری جو حسن الحدیث ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث بھی اس بات پر دلیل ہے کہ ایک گھر کی طرف سے، پورے گھر کے تمام افراد کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کافی ہے اور وہی سنت ہے۔ ایک روایت اور شیخ نے ذکر کیا اس باب میں، عن ابی عقیل زہرۃ بن معبد عن جدہ عبداللہ بن ہشام وکان قد ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذهبت به امه زینب ابنة حمید الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ بایعه، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو صغیر فمسح رأسه ودعا له وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله۔
یہ ابو عقیل زہرہ ابن معبد اپنے دادا عبداللہ ابن ہشام سے روایت کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن ہشام یہ صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا ہے۔ ان کی ماں زینب بنت حمید انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے گئیں، اور انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے رسول ان سے بیعت کیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی یہ چھوٹے ہیں۔ آپ نے سر پہ ہاتھ پھیرا، دست شفقت پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی، اور اس کے بعد ان کا طریقہ بتا رہے ہیں وَكَانَ يُزَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ کہ عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ عنہ یہ اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے صرف ایک بکری یا بکرے کی قربانی کرتے تھے، صرف ایک بکری یا بکرے کی قربانی کرتے تھے اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے۔ اسے امام بخاری نے کتاب الاحکام میں 7210 نمبر پر ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے، اور جمہور اسی بات کے قائل ہیں کہ ایک آدمی کی ایک قربانی یا بڑے کی قربانی میں سے ایک حصہ اس کی طرف سے اور اس کے پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ اور اسی طرح سے امام قرطبی کہتے ہیں لم ينقل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر كل واحدة من نسائه بأضحیہ مع تکرار سن الضحایا ومع تعددهن والعادة تقضی بنقل ذلك لو وقع كما نقل غیر ذلك من الجزئیات۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ہر بیوی کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہو، جبکہ قربانی کے کئی سال گزرے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تھے اور آپ نے ہر سال قربانی فرمائی، تو اتنے سالوں میں سے کسی ایک سال بھی اگر آپ نے اپنی ہر بیوی کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہوتا جبکہ ان کی ایک بڑی تعداد تھی، تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کو نقل نہ کیا جاتا، اس کا ذکر نہ ہوتا، اس کا روایتوں میں بیان نہیں آتا، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں منقول ہوئی ہیں، تو جب چھوٹی چھوٹی باتیں بھی چھوڑی نہیں گئیں، لوگ اسے بھولے نہیں، اسے نقل کیا، اسے بعد والوں سے بیان کیا، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر بیوی کو الگ الگ قربانی کرنے کا حکم دیا ہوتا یا آپ نے ان کی طرف سے الگ الگ قربانی کی ہوتی، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا بیان آیا ہوتا۔ اس بیان کا نہ آنا اس بات کا ثبوت ہے، جبکہ بار بار آپ وہ حدیثیں سن چکے ہیں جس میں یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دمبے کو اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، بلکہ ساری امت کی طرف سے ذبح فرمایا۔ اس لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ قربانی جو ہے گھر کے تمام افراد کی طرف سے ہے، بلکہ بعض لوگ تو سنت کے بجائے واجب تک کہہ دیتے ہیں، اور واجب ہر صاحب نصاب کو کہیں گے بیوی کے پاس اتنے گہنے زیور ہیں اس لیے اس پر واجب ہے، اور آپ کما رہے ہو تو آپ پر واجب ہے، اور فلاں گھر میں کما رہا ہے اس کے پاس اتنا ہے تو اس پر واجب ہے، تو ایک گھر میں کئی واجب قربانی کر دیتے ہیں۔ یہ تو بالکل جو ہے سرے سے دلیل سے بہت دور کی بات ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔